آج کل ہر انسان کی، ہر مرد عورت بچے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی اس کی زندگی ہے وہ تمام زندگی خوشی کے ساتھ گزارے، ٹینشنیں پریشانیاں اس کی زندگی میں سے نکال کے پھینک دی جائیں۔ میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک اتنا امپورٹنٹ میسج شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کم از کم روز ایک دفعہ ضرور دیکھنی چاہیے، اور اگر آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم جب بھی آپ کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی، ٹینشن میں پھنسیں تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ آپ اس وقت یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو بات کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے خوشی کا۔ اب بہت سی اس پہ سرچز کیا گیا خوشی کا مطلب کیا ہے، جس کے نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں، جو میں آپ کو نچوڑ بتانے والا ہوں۔ خوشی بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہو جائے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ وہ چاکلیٹ چاہتا ہے، اس کو چاکلیٹ دے دی جاتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے۔ ایک لڑکا ہے وہ کسی فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہتا ہے، اس کو وہاں ایڈمیشن مل جاتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ فلانے شخص نے فلانی جگہ شادی کرنی ہے، اس کی وہاں شادی ہو جاتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے۔ ایک بندہ ہے جس نے فلانا کاروبار کرنا ہے، اگر وہ کاروبار میں اس کو ترقی ملتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کا مقصد یہ ہے، خوشی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ اب سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہماری لائف میں جو ہم چاہیں ہمارے اکارڈنگ ہو، جو ہم چاہیں وہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک ولی ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دو خوبیاں اس آیت میں بیان کر رہا ہے، دو کوالٹیز ان کی بتا رہا ہے۔ ایک لا خوف علیہم کہ ان کو کوئی خوف نہیں، اور دوسرا وہ غمگین نہیں۔ یاد رکھیں خوف اور غم دونوں ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ خوف ہمیشہ فیوچر کی چیز پر کیا جاتا ہے، جو چیزیں ابھی نہیں ہو رہی ہوتی، جو چیزیں ہونی ہوتی ہیں، جیسے میں فیل نہ ہو جاؤں، مجھے فلانا مار نہ دے، مجھے یہ نہ ہو جائے، مجھے وہ نہ ہو جائے، میں ادھر شاید پہنچوں نہ پہنچوں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں خوف میں جو فیوچر میں ہے، جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ اسی طرح جو غم ہے وہ پاسٹ میں آتا ہے، مجھے وہ یہ ہو جاتا، مجھے یہ چیز مل جاتی، میں کاش ادھر چلا جاتا، وہ کاش ادھر آ جاتا، یہ آ جاتی ہیں غم میں۔ سو خوف ہمیشہ فیوچر کی چیزوں پر کیا جاتا ہے، اور غم ہمیشہ پاسٹ کی چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں میسج دینا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں، جو نیک ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، یعنی العلیم اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ پکچر جو ہے نا، پکچر کا ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہو، پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری پکچر ہوتی ہے۔ ہمیں مووی کا شاید ٹریلر نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے پوری مووی ہوتی ہے۔ سو بیسیکلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہماری جو مائنڈ ہے، ہماری سوچ بہت منی سی ہے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں، ایسی واقعات، حالات ہو جاتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، پر اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کی ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 216 میں فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جس سے تم محبت کرتے ہو، تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسا بھی پاسبل ہے کہ تم اپنی چیز، جو ایسی چیز ہے جو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھے ہیں۔ اس لیے تو صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی دعا کا وہ بتاتے ہیں کہ ہم کوئی بھی دعا کرتے تھے، اور اگر وہ ہماری دعا ہو جاتی تھی قبول، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہمارے جو دعا قبول نہیں ہوتی تھی، تب ہم اس سے زیادہ شکر ادا کرتے تھے، وہ اس لیے کیونکہ اب جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اگر ان کی کوئی دعا نہیں قبول ہوئی، کوئی ایسی دعا میں ڈیلے آ گئے، تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہ اس لیے زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اب جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی دعا مانگتے تھے، اگر وہ دعا قبول ہو جاتی تھی تو ہم بہت خوش ہوتے تھے، اور اگر نہیں قبول ہوتی تھی تو ہم جو آج کل ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہیں وہ کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری دعا نہیں سنی، یہ نہیں وہ نہیں، وہ بلکہ زیادہ شکر ادا کرتے تھے، کیونکہ اب جو معاملات ہے، اب جو سچویشن ہے، وہ ساری اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے ہینڈل کرنی ہے۔ جب ہم اپنی ماں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گی، وہ ہمیں کسی ایسی سچویشن میں پہنچا دیں گی جو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، سو وائی وی شوڈ ایکسپیکٹ دس فرام اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی ایکسپیکٹیشن کیوں رکھتے ہیں؟ ہماری اللہ تعالیٰ سے اتنی نیگیٹو تھاٹس کیوں ہیں کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم پہ کوئی مصیبت، ہم پہ کوئی ٹینشن، پریشانی، غم آ گیا ہے، تو ہم یہ ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو ٹاپک، جو بات، جو میسج سمجھنے کا ہے وہ ادھر
یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعا نہیں کوئی قبول ہو رہی, کوئی مشکل ہے آپ پر آ گئی ہے, کوئی پرابلم, کوئی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہے, تو یاد رکھیں یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اسی طرح میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں اپنے جو فیوریٹ میرے اسکالر ہیں, جن کو میں بہت سنتا ہوں, جن سے میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں, تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ان کو سنا ضرور ہوگا. وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا, آج سے کئی سال پہلے ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا, دوسری یونیورسٹی میں اپلائی کیا, بٹ میرا ایڈمیشن نہیں ہوا, اور وہ اتنے ڈپریسڈ ہو گئے اس ٹائم میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکایت, ناراضگی کرنے لگے. اللہ تعالیٰ سے شکایت انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ تیری اتنی بڑی کائنات ہے, اور تیری اس اتنی بڑی کائنات میں اگر میرے جیسے مسکین کا ادھر ایڈمیشن ہو جاتا تو تیرا کیا جانا تھا. لیکن اس ٹائم ان کو یہ فیل نہیں ہوا. اس ٹائم تو وہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شکایتیں کر رہے تھے, لیکن اس کے کچھ سال بعد وہ کہتے ہیں کہ یقین کریں مجھے فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی واقعی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. وہ اس یونیورسٹی میں جہاں انہوں نے اپلائی کیا تھا ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا, وہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ تو نہیں جا سکے, پر ایز اے اسکالر, ایز اے ٹیچر اب وہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جا سکیں, اور جس پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے بتایا وہ گئے ہیں, شاید وہ اس کے حقدار بھی نہیں تھے. اسی طرح وہ ایک اور اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ان کا نا پاؤں 4 جگہ سے ٹوٹ چکا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ یہ ضروری تھا, اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت ہے کہ میرا پاؤں 4 جگہ سے ٹوٹ گیا. لیکن 2 مہینے وہ بیڈ پہ رہے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ 2 مہینے میری زندگی کے موسٹ فیوریٹ بیسٹ مومنٹ تھے, کیونکہ ان 2 مہینوں میں جتنا انہوں نے نالج حاصل کیا, جتنی بکس ریڈ کی, وہ شاید کبھی بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہوں گے, ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. یقین کریں میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادی کے اللہ تعالیٰ نے 12 سال 15 سال 20 سال بعد ان کو اولاد دی ہے. اب میں نے ایسے بندے بھی اس دنیا میں دیکھے ہیں جو چاہتے تھے کہ بیٹا ہو جائے, بیٹی ہو گئے, بیٹا چاہتا تھا بیٹا ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے گلے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا کہ اپنے ہر فیصلے کو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں, جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم اپنے سپرد اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. اس کا نہ صرف دنیا میں اجر ہے, بلکہ میں آپ کو ایک اور جگہ بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی جس انسان کی اگر کوئی دعا قبول نہیں نہ ہو رہی, وہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس چیز کا اس کو اجر دے گا نا, تو جو دوسرے شخص جو دوسرے ارد گرد جن کی قبول ہوئی ہوں گی دعائیں, وہ ادھر کھڑے ہوں گے, وہ کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ نہیں چلتا, بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ چلتے ہیں. سو آپ اپنے طرف سے فل کوشش کرتے رہیں, اپنی محنت جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا. اور اگر نہیں کوئی معاملات ہوتے تو یقین کریں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اور اللہ ہم اس چیز سے بہتر آپ کو عطا کرے گا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ ان آگے آیات میں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. لاہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں سنا رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر آپ ان آیتوں کا مطلب سمجھ لیتے ہیں تو یقین کریں یہ آیت آپ کی زندگی سے تمام ٹینشنیں, پریشانیاں, غموں کو نکال کے پھینک دے گی. ان آیات کا جو مقصد ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا, اگر آپ اس مطلب کو سمجھ لیتے ہیں, اس ساری میسج کو سمجھ لیتے ہیں, سو یہ ویڈیو آپ کے جو غم, ٹینشنیں, پریشانیاں ساری نکال کے جو ہے نا باہر پھینک دے گا. کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا نیک ولی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا. اور جو ہم اللہ تعالیٰ کے جو نیک ولی ہیں, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, توکل اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی خوشخبری سنا رہا ہے, آخرت میں بھی خوشخبری سنا رہا ہے. سو جو میں نے کوشش کی ہے, جو آپ تک میں نے میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے, ایک لیسن آپ کو دینے کی کوشش کی ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ تک یہ میسج ضرور پہنچے گا اور آپ سے کوئی نہ کوئی لیسن ضرور لیں گے. سو اب ٹینشن پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں, سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن کو پاورفل رکھیں, مضبوط رکھیں. اجازت آتا ہوں آپ سے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھے کنٹینٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.